امتیاز صاحب نے مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کا رشتہ بھائی کے بیٹے اکبر سے کر دیا۔ جب بشریٰ کو پتہ چلا کہ اکبر نشہ کرتا ہے تو اس نے بیٹی کا رشتہ ختم کر دیا، تو اس کی بیٹی اکبر کی باتوں میں آ کر اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ تو دیور دیورانی نے بشریٰ کو بہت مارا کہ تمہاری بیٹی ہمارے بیٹے کو ورغلا کر لے گئی ہے، اور بشریٰ کے گھر پر قبضہ کر کے اسے نوکرانی بنا لیا۔ یوں 10 سال بعد اکبر نے بیوی سے کہا کہ جاؤ اپنا حصہ لے آؤ، ہو سکتا ہے چاچی اب تک مر چکی ہوں۔ تو اس کی بیوی اماں والا گھر بیچنے گئی تو گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی روح لرز گئی، کیونکہ سامنے زخموں سے چور چور نڈھال وہ ایک کونے میں پڑی تھی۔ اس سے بالکل اٹھا نہیں جا رہا تھا، اس کے سارے جسم پر نیل پڑ چکے تھے، اس کا انگ انگ دکھ رہا تھا، بے بسی سے وہ بے آواز رو رہی تھی، اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ رہی تھی، کیونکہ اگر اس کے منہ سے ذرا سی بھی آواز نکلتی، چاہے وہ رونے کی کیوں نہ ہوتی، تو وہ لوگ پھر سے اس کے پاس آتے اور اس کو مارنے لگ جاتے، کیونکہ اسے بے ہوش سمجھ کر مار پیٹ کر جب وہ تھک چکے تو اپنے اپنے کمروں کو چلے گئے۔ بشریٰ بے ہوش نہیں تھی لیکن ادھموئی ضرور ہو گئی تھی، اسے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ وقت کیسے اچانک پاسا پلٹتا ہے اور انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، اسے اپنے مرحوم شوہر کی یاد آ رہی تھی، کیسے اس نے اسے رانی بنا کر رکھا تھا، اور اسے اپنی بیٹی یاد آئی تو اس کے چہرے پر غصہ نمودار ہو گیا، وہی تھی اسے اس حال میں پہنچانے والی۔ گھر سے باہر قدم نکالتے ہوئے اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی ماں پر کیا بیتے گی۔ اکثر بشریٰ نے سنا تھا کہ جب بیٹیاں رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر قدم نکالتی ہیں تو ماں باپ کے لیے سارے دروازے بند کر جاتی ہیں، ساری عمر کے لیے وہ اپنا سر اٹھا کر نہیں چل سکتے، اپنی زندگی میں جتنی عزت و وقار انہوں نے پایا ہوتا ہے ایک لمحے میں سب کھو جاتا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ اپنے شوہر کو یاد کر کے رو رہی تھی، لیکن ایک دم سے اسے خیال آیا کہ اچھا ہوا اس کا شوہر یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گیا، ورنہ وہ تو جیتے جی ہی مر جاتا۔ اس کے دل میں درد کی ٹیس اٹھی تھی، اس نے صرف اپنی بیٹی کا بھلا چاہا تھا، کیونکہ اکبر اچھا انسان نہیں تھا، وہ نشہ کرتا تھا، اور نشہ بہت بری لت ہے جس میں انسان کو اپنا ہوش بھی نہیں رہتا۔ جب اسے نشے کی طلب ہوتی ہے اور پیسہ نہیں ہوتا تو وہ کسی بھی چیز کو بیچنے سے گریز نہیں کرتا، گھر کے سامان سے لے کر گھر کی عورتوں تک کو بیچ دیتے ہیں، اور وہ اپنی بیٹی کو اس نشائی کے شر سے بچانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی، اس کا قیمتی سرمایہ تھی، لیکن شاید بیٹی کو بھی عزت راز نہیں تھی، جو رات کے اندھیرے میں اس نشائی اکبر کے ساتھ بھاگ گئی، اور اب اکبر کے والدین نے بشریٰ کو نہ پا کر اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے تھے، مار مار کر اس کو ادموا کر دیا تھا، یہاں تک کہ کئی جگہوں سے خون رس رہا تھا، اس کی آنکھ سوجی ہوئی تھی۔ اکبر کے والدین کا کہنا تھا کہ تمہاری بیٹی نے ہمارے بیٹے کو ورغلایا ہے اور اس کو بھگا کر لے گئی ہے، ہمارا ایک ہی بیٹا تھا۔ وہ لوگ کیسے مظلوم اور مسکین بن رہے تھے جیسے کہ ان کے بیٹے کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، اور میری بیٹی اس کو بھگا کر لے گئی ہے، مانا کہ ان دونوں کی بات بچپن سے طے تھی۔ بشریٰ کے شوہر نے اکبر اور عالیہ کی منگنی طے کر دی تھی، اس وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، کیونکہ جب دو لوگوں کو پتہ ہو کہ مستقبل میں ان کی شادی ہونے والی ہے اور وہ ایک دوسرے سے منسوب ہوئے ہیں تو خود بخود ایک دوسرے کے دل میں جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب اکبر بری صحبت میں آ کر غلط حرکتوں میں پڑ گیا تو بشریٰ سچ مچ میں پریشان ہو گئی، وہ اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے رسک نہیں لے سکتی تھی۔ اکبر اب نشہ کرنے لگا تھا، برے دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اس کی حرکتیں بہت مشکوک تھیں۔ بشریٰ کو تو یہ بھی خوف تھا کہ کہیں اکبر غلط سرگرمیوں میں نہ مبتلا ہو، کیونکہ اس کے دوست شکل سے ہی چور ڈاکو لگتے تھے۔ اب جب بشریٰ کو اپنی بیٹی کا خط پڑا ہوا ملا جس میں اس نے لکھا تھا کہ آپ کی وجہ سے میں اکبر کے ساتھ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں، میں اس سے محبت کرتی ہوں اور آپ ہم دونوں کی شادی کے خلاف ہیں، خط بشریٰ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اسے کسی انہونی کا احساس ہوا، بشریٰ کو بہت گہرا صدمہ لگا، وہ زمین پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ معصوم ہے، اکبر کی چالاکیاں نہیں پہچانتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اکبر اسے استعمال کر کے اپنے دوستوں کے آگے نہ پھینک دے، اس کے ساتھ کچھ برا نہ کرے۔
بشریٰ خط اٹھا کر غصے سے اکبر کے والدین کے پاس گئی کیونکہ اسے یقین تھا کہ اکبر کے ساتھ وہ دونوں بھی ملے ہوئے ہیں۔ وہ بشریٰ کے ہی گھر میں رہتے تھے اور بشریٰ نے ہی انہیں پناہ دی ہوئی تھی کیونکہ ان کے پاس کوئی اپنا گھر نہیں تھا۔ جیسے ہی بشریٰ ان کے پاس گئی اور ان سے لڑنے لگی کہ تمہارا بیٹا میری بیٹی کو بھگا کر لے گیا ہے اور خط ان کے حوالے کیا، تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کے مصادق ان لوگوں نے بشریٰ پر ہی حملہ کر دیا اور اسے مارنے لگے۔ وہ تو اسی طاق میں تھے کہ کب بشریٰ انہیں تنہا ملے اور کب وہ اس کے گھر اور جائیداد پر قبضہ کر سکیں، کیونکہ وہ پہلے سے مطمئن تھے کہ بشریٰ کا شوہر بھی انتقال کر چکا ہے اور اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، صرف ایک بیٹی ہے جس کا وارث بننا آسان تھا۔ ان کا منصوبہ تھا کہ اکبر کی شادی بشریٰ کی بیٹی سے ہو جائے تو خود بخود سب کچھ اکبر کے پاس آ جائے گا۔ بشریٰ کا یہ گھر جو اچھے علاقے میں 3-4 دکانوں سمیت تھا، سب اکبر کا ہو جائے گا، اور یہ سوچ کر کہ بشریٰ کو کوئی پیچھے آگے نہیں ہے تو اس کو راستے سے ہٹانا ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ بشریٰ کو ان کی نیت کا اندازہ تو نہیں تھا، لیکن جب اس نے ان لوگوں کو اپنے ہی خلاف ہوتے دیکھا تو وہ حیران و پریشان ہو گئی۔ اکبر کے والدین نے نہ صرف اس کے الزامات کو جھوٹا قرار دیا بلکہ اس پر الٹا الزام لگانے لگے کہ وہ اپنے گھر میں انہیں بغیر کسی حق کے رہنے نہیں دینا چاہتے۔ ان لوگوں نے بشریٰ کے ساتھ نہایت سخت رویہ اختیار کیا اور اسے دھکے دے کر وہاں سے نکالنے کی دھمکی بھی دی۔ بشریٰ دل شکستہ ہو کر گھر واپس آئی اور سوچنے لگی کہ آخر اکبر اور اس کے والدین کی نیت کیا ہو سکتی ہے۔ اسے آہستہ آہستہ ان کے رویے سے شک ہونے لگا کہ ان لوگوں کا مقصد صرف اس کی بیٹی سے شادی نہیں بلکہ شاید اس کی جائیداد پر قبضہ بھی ہے۔ بشریٰ کو گزرے دن یاد آنے لگے جب امتیاز صاحب زندہ تھے۔ امتیاز صاحب کی زندگی بظاہر بہت پرسکون اور خوشحال تھی۔ ان کی اکلوتی بیٹی ان کے دل کا چین اور آنکھوں کی روشنی تھی۔ محلے والوں کے سامنے جب بھی ان کی بیٹی ناز و انداز سے گزرتی، امتیاز صاحب کا سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ ان کی ایک چھوٹی سی دکان تھی، مگر وہ دکان ان کے لیے خزانے سے کم نہیں تھی، جس سے نہ صرف ان کی ضروریات پوری ہو رہی تھیں بلکہ زندگی بھی سکون سے گزر رہی تھی۔ گھر کی فضا بھی بہت دلچسپ تھی۔ امتیاز صاحب اور ان کا بھائی ایک ہی چھت تلے رہتے تھے، مگر دونوں نے اپنی زندگی کو الگ الگ پورشنز میں بانٹ رکھا تھا۔ بظاہر تو سب کچھ ٹھیک تھا، مگر دلوں میں چھپی حسد کی چنگاریاں کسی بھی وقت شعلوں میں بدلنے کو تیار تھیں۔ امتیاز صاحب کا بھائی جو اکثر اپنی بیوی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں مصروف رہتا تھا، ان کی بیٹی اور دکان کو دیکھ کر اندر ہی اندر کڑتا رہتا۔ اس کی بیوی تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولتی، ہاں جی، تمہارے بھائی تو جیسے نواب بن گئے ہیں، اس کی تو بیٹی ہے، پھر بھی اپنی بیٹی کو بھی شہزادی بنا کر رکھا ہے، کاش یہ دکان ہمارے حصے میں آتی۔ یوں ایک چھوٹا سا حسد کا بیج بو دیا گیا۔ بھائی کی بیوی نے آہستہ آہستہ اپنے بیٹے اکبر کو امتیاز کی بیٹی کے خلاف بھڑکانا شروع کیا۔ اکبر تو خود کو دیکھ اور اس کی بیٹی کو دیکھ، تم تو جیسے اس گھر کے نوکر ہو۔ اکبر جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا، ان باتوں میں آ کر اور زیادہ کڑنے لگا اور اب اکثر امتیاز صاحب کی بیٹی کو حقارت بھری نظروں سے دیکھنے لگا اور دل میں انتقام کی آگ دھیرے دھیرے بھڑکنے لگی، اور وہ اسی آگ میں جلتے ہوئے غلط راستوں پر چل پڑا، غلط دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، اور دل و دماغ میں بس ایک ہی بات ہوتی کہ کیسے عالیہ امتیاز صاحب کی بیٹی کو اپنے راستے سے ہٹاؤں اور خود ساری جائیداد کا وارث بن جاؤں، لیکن کوئی بھی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ لیکن عالیہ کی بربادی ہی اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا، اور پھر قسمت نے بھی اسی کا ساتھ دیا، اور پھر کچھ یوں ہوا کہ امتیاز صاحب اپنی زندگی میں مگن تھے اور تھوڑے میں بھی پرسکون تھے۔ انہیں بڑے خوابوں کی ضرورت نہیں تھی، ان کے لیے سکون اور قناعت سب کچھ تھا، لیکن پھر اچانک ایک دن ان کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب انہیں اسپتال لے جایا گیا تو پتہ چلا کہ ان کی حالت سنگین ہے۔ ڈاکٹرز نے فوری طور پر کچھ ٹیسٹ کیے اور کہا کہ صورتحال تشویشناک ہے۔ ڈاکٹرز نے جب بتایا کہ امتیاز صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ان کا دل بہت کمزور ہے، تو یہ خبر سن کر ان کی بیوی اور بیٹی شدید پریشانی میں مبتلا ہو گئیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بے بسی سے اپنے پیارے کی زندگی کے لیے دعا کرنے لگیں۔ امتیاز کا بھائی جو بظاہر بھتیجی اور بھاوج کو تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا، انہیں حوصلہ دے رہا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا
اور ڈاکٹرز اپنا بہترین کر رہے ہیں، لیکن اندر ہی اندر اس کے دل میں ایک عجیب سی خوشی بھی تھی۔ اسے لگا جیسے اب امتیاز کے بیمار ہونے سے کچھ ایسا ملنے والا ہے جس کا اسے شدید طویل عرصے سے انتظار تھا۔ اس کے چہرے پر دکھی ہونے کا اظہار تھا، مگر دل کی گہرائیوں میں ایک خفیہ سکون بھی چھپا ہوا تھا۔ امتیاز صاحب نے کہا، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں جیتے جی اپنی بیٹی کو کسی محفوظ ہاتھوں میں سونپنا چاہتا ہوں، اور مجھے اکبر سے بڑھ کر کوئی اور آپشن نظر نہیں آ رہا۔ اتنا سننا تھا کہ اکبر کے بھائی کی باتیں خوشی سے کھل اٹھیں۔ اس نے فوراً اپنے بھائی کا ہاتھ تھاما اور کہا، بھائی، میں بہت خوش ہوں، اور آپ جب کہیں ہم نکاح کر لیں گے۔ امتیاز صاحب نے اس بات میں سر ہلا دیا جیسے انہوں نے اپنے دل کی آخری خواہش پوری کر لی ہو۔ امتیاز صاحب کے بھائی کے قدم تو زمین پر ٹکی نہیں رہے تھے۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے، اور انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی جیت حاصل کر لی ہو۔ وہ اپنی کامیابی پر نازا تھے، لیکن شاید انہیں خبر نہ تھی کہ زندگی کے اس کھیل میں قسمت کچھ اور ہی فیصلہ کر چکی ہے۔ قسمت کا کھیل دیکھیں، امتیاز صاحب اکبر سے اپنی بیٹی کو منسوب کر کے چند گھنٹے ہی زندہ رہ سکے اور پھر خالق کی حقیقی سے جا ملے۔ ان کی اچانک موت نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ اب بشریٰ نے خود کو مضبوط بنایا اور سوچا کہ اسے چپ رہنے کی بجائے اپنے حق کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ وہ محلے کے ایک معتبر بزرگ کے پاس گئی اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ بزرگ نے اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ اس کے ساتھ ہیں اور اکبر کے والدین سے بات کریں گے۔ اگلے دن بزرگ نے بشریٰ کو ساتھ لے کر اکبر کے والدین کے سامنے بات چیت کی، مگر ان لوگوں نے بڑی چالاکی سے بات کو گھما دیا اور اپنی نیت چھپانے کی کوشش کی۔ انہوں نے بزرگوں کے سامنے بے گناہی کا دعویٰ کیا اور کہا کہ وہ بشریٰ کے بہت خیر خواہ ہیں، اور بشریٰ نے بلا وجہ ان پر الزام لگا دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر بشریٰ کو احساس ہوا کہ ان لوگوں کی باتوں میں آنا اس کے لیے مزید نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ وہ اس رات بہت پریشان رہی اور سوچتی رہی کہ اب کیا کرے۔ آخر کار اس نے اپنی بیٹی کو بچانے اور اپنی جائیداد کی حفاظت کے لیے قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ بشریٰ نے اگلے دن وکیل سے رابطہ کیا اور اپنی کہانی سنائی۔ وکیل نے اسے یقین دلایا کہ اگر وہ قانونی طریقے سے آگے بڑھے گی تو وہ ان لوگوں کے عزائم کو ناکام بنا سکتی ہے۔ یہ سن کر بشریٰ کو کچھ حوصلہ ملا۔ بشریٰ رات کے سناٹے میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ دل کے اندر طوفان برپا تھا، آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر چمک رہا تھا۔ اسے وہ دن یاد آنے لگے جب اس کا شوہر زندہ تھا، جب اس کی زندگی میں سکون اور خوشیاں تھیں۔ اب وقت کے تھپڑ اسے تنہا، بیٹی کی محبت اور یادوں کے سہارے چھوڑ گئے تھے۔ اس کی بیٹی اس کی زندگی کا واحد سہارا تھی، اور اب وہ بھی اس کے پاس نہیں تھی۔ بشریٰ نے اپنی دعاؤں میں سجدہ کرتے ہوئے اللہ سے فریاد کی، یا اللہ میری بیٹی کو مجھ سے جدا نہ کر، میں کمزور ہوں، میرے پاس سوائے تیری مدد کے کچھ نہیں۔ یا اللہ تو میرے ساتھ ہے، مجھے کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ میری بیٹی کو اپنی امان میں رکھ اور مجھے اس آزمائش سے نکال دے۔ جب اٹھ کر آئینے میں اپنے آنسوؤں بھرا چہرہ دیکھتی تو خود کو بے بس محسوس کرتی۔ زندگی کے سفر میں جو اس نے برداشت کیا تھا وہ صرف ایک ماں کا دل ہی سمجھ سکتا تھا، مگر آج وہ ہر دکھ بھلا کر اپنی بیٹی کی واپسی کے لیے پرعزم تھی۔ دوسری طرف اکبر کے والدین بے خوف اور بے شرم ہو کر اپنی سازشوں کو آگے بڑھانے کی کوشش میں تھے۔ انہیں یہ اندازہ نہ تھا کہ بشریٰ کے دل کی طاقت اس کی بیٹی کی محبت ہے، اور ایک ماں کی محبت ایسی طاقت ہے جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اس خواب نے بشریٰ کے دل میں ایک نئی امنگ اور طاقت بھر دی۔ وہ جان گئی کہ اب اس کے پاس پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے خود کو مضبوط کیا اور اپنے لیے ایک نیا راستہ تراشنے کا عزم کر لیا۔ صبح ہوتے ہی بشریٰ نے ایک بار پھر اپنے چند بھروسے کے قابل رشتہ داروں سے رابطہ کیا اور انہیں اپنی مشکلات کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے بھی اس کی حمایت کا یقین دلایا اور اسے یہی مشورہ دیا کہ قانونی راستہ اپناتے ہوئے اپنی بیٹی اور جائیداد کو ان ظالم لوگوں کے چنگل سے نکالنے کی کوشش کرے۔ بشریٰ نے بھی ہمت کر کے قانونی اداروں سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بشریٰ نے قانونی مدد کے لیے ایک اور معتبر وکیل سے ملاقات کی۔ وکیل نے بشریٰ کی کہانی سن کر اسے یقین دلایا کہ اگر وہ مضبوطی سے اپنے حق کے لیے کھڑی رہے گی تو وہ ضرور کامیاب ہوگی۔ اس کے بعد بشریٰ نے قانونی کاغذات تیار کروانے کا عمل شروع کر دیا تاکہ وہ اپنے گھر اور جائیداد کو اپنے نام محفوظ کر سکے اور اکبر کے والدین کے دعوے کو ختم کر سکے۔
دوسری طرف اکبر کے والدین کو جب یہ خبر ملی کہ بشریٰ نے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے تو انہوں نے بشریٰ کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی، مگر بشریٰ اب بدل چکی تھی۔ وہ کسی دھمکی سے ڈرنے والی نہیں تھی۔ اس نے نہایت دلیری کے ساتھ ان کی ہر بات کو نظر انداز کیا اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے پورے عزم کے ساتھ آگے بڑھتی رہی۔ اکبر کے والدین کو بشریٰ کی اس ہمت سے حیرانگی ہوئی۔ انہوں نے مزید کوششیں کیں کہ کسی نہ کسی طرح بشریٰ کو اپنے حق سے دستبردار کروائیں، مگر بشریٰ نے اپنے دل میں یہ بات بٹھا لی تھی کہ اب اس کی لڑائی صرف اپنی بیٹی کے لیے نہیں بلکہ اس کی عزت اور حق کے لیے بھی ہے۔ اسی دوران بشریٰ کو اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ خبریں ملنے لگیں کہ اکبر نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا اور اسے چھوڑ دیا۔ بشریٰ نے اللہ سے دعا کی کہ اس کی بیٹی جہاں کہیں بھی ہو، سلامت ہو۔ کچھ دنوں بعد بشریٰ کی بیٹی ایک دن اچانک اس کے دروازے پر واپس آئی، تھکی ہوئی، پشیمان اور رو رو کر ماں سے معافی مانگنے لگی۔ بشریٰ نے اسے گلے سے لگا لیا اور دونوں ماں بیٹی آنسوؤں میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ بشریٰ نے دل میں سوچا کہ یہ زندگی کی سب سے بڑی آزمائش تھی جو اس نے جیت لی، اور وہ بھی صبر، دعا اور اپنی بیٹی کی محبت کے سہارے۔ اب بشریٰ کی زندگی کا مقصد صرف اپنی بیٹی کو ان ظالم لوگوں کے چنگل سے آزاد کرانا اور اپنی جائیداد کو محفوظ رکھنا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سفر کٹھن ہے، مگر اس کا دل اللہ کی مدد پر بھروسہ کیے ہوئے تھا۔ بشریٰ نے اپنے ارادے کو مضبوط بنایا اور وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے ہمت کی تو اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ ہر دن وہ اپنی بیٹی کے لیے دعا کرتی اور خود کو اس مشن کے لیے تیار کرتی۔ اس کے پاس زیادہ وسائل نہیں تھے، مگر اس کا ایمان اور عزم اسے آگے بڑھا رہا تھا۔ بشریٰ نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ میں نے اپنے ارادے اللہ کے حوالے کر دیے ہیں، اب مجھے کسی سے ڈر نہیں۔ کچھ دنوں بعد عدالت میں پہلی پیشی کا دن آیا۔ بشریٰ نے اپنے وکیل کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ عدالت میں پیشی دی۔ اکبر کے والدین کے وکیل نے بشریٰ کے خلاف کئی جھوٹے الزامات لگانے کی کوشش کی، مگر بشریٰ نے ایک ایک بات کا جواب سکون اور اعتماد کے ساتھ دیا۔ عدالت میں جب اس کی مظلومیت اور صبر کے قصے سامنے آئے تو جج اور موجودہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی۔ وہ جانتے تھے کہ ایک ماں کے لیے اپنی بیٹی اور گھر کو بچانے کی کوشش ایک مقدس جنگ کی طرح ہے۔ چند ماہ کی قانونی کارروائی کے بعد عدالت نے بشریٰ کے حق میں فیصلہ سنایا۔ بشریٰ نے اکبر کے والدین کے عزائم کو ناکام بنایا اور اپنے گھر اور جائیداد کو بچا لیا۔ اس فیصلے نے بشریٰ کی ہمت اور صبر کو ایک نئی زندگی دی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ اب وہ اپنی زندگی کو دوبارہ سنوارے گی۔ بشریٰ کی زندگی میں سکون واپس آ گیا تھا، لیکن اس نے اپنی بیٹی کو ہمیشہ یاد دلایا کہ والدین کے فیصلے ہمیشہ بچوں کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، اور جو غلط راستے پر چلتا ہے اسے زندگی میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کہانی سے بشریٰ اور اس کی بیٹی دونوں نے سیکھا کہ ہمت اور سچائی کے راستے پر چلنے سے ہر مشکل کو شکست دی جا سکتی ہے۔ دونوں ماں بیٹی نے اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کیا، جس میں وہ مکمل طور پر آزاد تھیں، ہر دکھ اور پریشانی سے دور۔ عالیہ نے اپنی ماں سے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ اپنی ماں کے خلاف کبھی نہیں جائے گی۔ اس نے پہلے ہی اپنی ماں کے خلاف ہو کر بہت سی سزائیں بھگت لی تھیں۔ ان دونوں نے مل کر اپنی زندگی کو سادگی اور محبت سے سنوارنا شروع کیا اور ہر روز کو شکر گزاری کے ساتھ گزارنے لگے۔ زندگی میں سکون اور خوشی کے لمحات دوبارہ آنے لگے۔ عالیہ نے اپنی ماضی سے سیکھتے ہوئے اپنی ماں کی ہر بات کو دل سے سمجھنا شروع کیا اور اپنی ہر خواہش کو ماں کی مرضی کے مطابق ڈھالنے لگی۔ انہوں نے مل کر نئے خواب بنے اور ان کی تکمیل کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا عہد کیا۔ دن گزرتے گئے اور اب عالیہ اپنی ماں کے ساتھ ایک ایسی زندگی گزار رہی تھی جس میں سکون، محبت اور احترام کی خوبصورت جھلکیاں تھیں۔ ہر لمحے کی قدر کرنے کا جذبہ ان کے دلوں میں بسا ہوا تھا۔ ہمیں کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بلکہ ہر برائی کا ڈٹ کر سامنا کرنا چاہیے، جس طرح بشریٰ اور اس کی بیٹی نے کیا۔ انہوں نے مشکلات کا مقابلہ کیا اور ہر چیلنج کا سامنا بہادری سے کیا، کبھی پیچھے نہیں ہٹیں، نہ ہی حالات سے ہار مانی۔ ان کی ثابت قدمی اور عزم نے ثابت کیا کہ چاہے حالات کتنے بھی سخت کیوں نہ ہوں، اپنے مقصد پر ڈٹے رہنا اور صبر و استقامت سے کام لینے والا شخص ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ ہمیں بھی ان کی طرح ہمت اور حوصلہ برقرار رکھتے ہوئے مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔